حج شروع کرنے سے پہلے حج کی اقسام اور حج کے ارکان اور واجبات یہ سمجھنے چاہیے۔ حج کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع سے مراد یہ ہے کہ آپ حج کے مہینوں میں کسی بھی وقت بیت اللہ جائیں، پہلے عمرہ کریں اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں، اور 8 ذی الحجہ تک آپ اپنے عام کپڑوں میں رہیں، لیکن 8 ذی الحجہ کو حج کا دوبارہ سے احرام باندھیں اور اس میں قربانی بھی کرنا ہوگی۔ حج قران کا معنی یہ ہے، قران ہوتا ہے ملا ہوا، آپ حج کے مہینوں میں عمرے اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھیں گے، اور جب تک آپ 10 تاریخ کو طواف نہیں کر لیتے آپ یہ احرام نہیں کھول سکتے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ قربانی ساتھ لے جانی پڑتی۔ حج افراد سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف حج کا احرام باندھیں گے، اس میں عمرہ نہیں ہے، اس میں قربانی نہیں ہے، صرف حج کا احرام باندھیں گے۔ اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ اہل مکہ کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، صحیح مسلم کی روایت ہے 1211 من اراد منکم ان یحل بحج وعمرہ فلیفعل، جو حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھنا چاہتا ہے، نیت کرنا چاہتا ہے، وہ ایسے کر لے، یہ حج قران۔ ومن اراد ان یحل بحج فلیفعل، جو اکیلے حج کی نیت کرنا چاہتا ہے، جس کو حج افراد کہتے ہیں، وہ ایسے کر لے۔ ومن اراد ان یحل بعمرۃ فلیحل، جو عمرے کا احرام باندھنا چاہتا ہے یعنی حج تمتع کے لیے، وہ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ باندھے گا تو ویسے کر سکتا ہے۔ تو تینوں میں سے جو بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن شاید کہ حج تمتع آپ لوگوں کے لیے زیادہ موضوع ہے، کیونکہ یہاں سے قربانی اب لے کے جانا ممکن نہیں رہا، جیسا کہ مدینہ سے اور دیگر جگہوں سے لوگ قربانیاں ساتھ لے کے آتے تھے۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ پیائی میں ایک سیٹ پہ خود بیٹھے ہوں اور ایک پہ آپ کا بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ جانور بیٹھا ہو کہ چلو میں نے اس کو ساتھ لے کے جانا ہے، شاید کہ اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہو سکتی۔ ان اقسام کے بعد حج کے ارکان کیا ہیں، اور ارکان سے مراد یہ ہے ان ارکان میں سے کوئی بھی رکن چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا۔ حج کے 4 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن میقات سے نیت کرنا۔ جب ہم احرام باندھتے ہیں تو نیت کرنا، آپ احرام باندھ بھی لیں، اگر آپ نے نیت نہیں کی، میقات کو کراس کر لیا ہے، اب سارا حج کر لیں، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ تو نیت یہ پہلا رکن ہے حج کا، اس نیت کو کبھی نہ بھولیے۔ اور نیت میقات سے ہوتی ہے۔ آپ احرام گھر سے باندھ سکتے ہیں، احرام آپ ایئرپورٹ سے باندھ سکتے ہیں، احرام جب آپ 34 منٹ بیفور لینڈنگ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہوتی، آپ وہاں بھی احرام باندھ سکتے ہیں اس اناؤنسمنٹ سے پہلے، لیکن نیت جو ہے یہ میقات پہ ہوتی ہے۔ یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن وقوف عرفہ، میدان عرفات میں جانا ضروری ہے۔ خواہ آپ چند منٹوں کے لیے جائیں، خواہ آپ 9 تاریخ کو شام کے بعد جائیں یا عشاء کے بعد جائیں، صبح سے پہلے
اگر آپ میدان عرفات میں کچھ وقت کے لیے بھی پہنچ کے آپ کا حج ہو جائے گا۔ جو میدان عرفات نہیں جاتا اس کا حج نہیں ہوتا۔ الحج عرفہ، حج میدان عرفات میں جانے کا نام ہے۔ تیسرا رکن طواف حج۔ طواف حج کے 3 نام ہیں، طواف حج، طواف زیارت، طواف افاضہ، اور تینوں نام ایک ہی طواف کے۔ 10 تاریخ کو جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف حج کہتے ہیں، اسے طواف زیارت کہتے ہیں، اسے طواف افاضہ کہتے ہیں۔ اگر یہ طواف چھوٹ گیا اور ہم نے کچھ چلاکی کھیل لی کہ بس جی وقت نہیں مل سکا، تو میری تو 12 کی رات کو فلائٹ تھی، میں تو آ گیا ہوں، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ چوتھا رکن ہے سعی کرنا۔ آپ حج تمتع کر رہے ہیں یا حج قران کر رہے ہیں، آپ کو سعی کرنی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حج قران والا جب اس نے عمرہ کیا تھا، اگر سعی کی ہے تو 10 تاریخ کو اس کو سعی کی رخصت دے دیتی ہے شریعت، لیکن حج تمتع والے کو سعی کرنی پڑے گی کیونکہ اس کا عمرہ الگ ہے اور حج الگ ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز رہ جائے تو میرے محترم حج نہیں ہوتا۔ نیت جب ہو جائے تو پھر چند باتوں پر پابندی کرنا ضروری ہے۔ انسان جب نیت کر لیتا ہے احرام باندھ کے تو شریعت نے اس پہ کچھ پابندیاں عائد کی ہیں۔ پابندیاں یہ ہیں، وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا، وہ مرد ہو یا عورت۔ کسی قسم کی خوشبو بدن یا کپڑے کو یا نہانے والے پانی میں استعمال نہیں کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت۔ مرد سلے کپڑے نہیں پہنے گا، مرد سر کو نہیں ڈھانپے گا، عورت گلوز استعمال نہیں کرے گی۔ جو عام حالت میں اس کا حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ گلوز چڑھائے اور نقاب باندھے، وہ نقاب نہیں باندھے گی بلکہ اپنے سر سے کپڑا اپنے چہرے پہ ڈالے گی۔ ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز سرزد ہو گئی تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ صوم 3 ایام۔ سنن النسائی کی روایت ہے 2851۔ آپ نے ناخن یا بال کٹوا لیے، خوشبو لگا بیٹھے، مرد سلے کپڑے پہن لے، اس نے سر کو ڈھانپ لیا، اور عورت گلوز پہن لے یا نقاب باندھ لے، اس کو 3 میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ صوم 3 ایام، 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اطعم 6 مساکین، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ او انسک نسیکا، یا دم دینا پڑے گا۔ تینوں میں سے جو اختیار ہے آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کو اختیار کریے۔ چھٹی بات، خشکی کا شکار نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے نا، آج تو خیر اس طرح کا ماحول نہیں ہے، لوگ کتنا سفر کرتے آتے، راستے میں ان کو خرگوش بھی ملتے اور ہرن بھی نظر آتے، تو شریعت نے کہا کہ خشکی کا شکار نہیں کرے گا۔ اگر کر لیا تو اس جانور کی مثل اسے صدقہ دینا پڑے گا۔ 7واں کام، جب اس نے حج کی نیت کر لی ہے تو پھر اسے اپنی منگنی یا اپنا نکاح نہیں کرنا، نہ ہی کروانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چلو آج مل بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ بھی کام ابھی ختم کر لیں، اور وہاں حج کی نیت کے بعد بیٹھے وہاں نسبتیں جوڑ رہے ہوں، یا کہیں کہ شاید بعد میں وقت ملے، چلو نکاح اب کر لیتے ہیں، رخصتی بعد میں ہو جائے گی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ منگنی اور نکاح باطل ہوگا اور کرنے والا گنہگار ہوگا، اس کے لیے اسے توبہ اور استغفار کرنا ہوگا۔ 8واں کام، نیت کر لینے کے بعد جب تک آپ احرام کھول نہیں دیتے تو آپ کو یہ کام بھی نہیں کرنا۔ کون سا کام؟
جب بھی کوئی شرم و حیا والی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانی ہوتی یا صحابہ نے پوچھنی ہوتی تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ 8واں کام، کوئی خامد اپنی بیوی سے قربت اختیار نہیں کرے گا، بوس و کنار نہیں کر سکے گا۔ اگر اس صورت میں اس نے ایسا کیا تو وہ گنہگار ہوگا، اسے توبہ اور استغفار کرنا ہوگا۔ اور اگر اس سے بھی اگلی سٹیج کی طرف چلا گیا، اس نے بیوی سے مباشرت کر لی اور ابھی تک احرام نہیں کھولا، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے ابھی 10 تاریخ بھی نہیں آئی، اس نے 4 کاموں میں سے 2 کام کیے نہیں اور یہ کام کر بیٹھا ہے، تو اس کے اوپر کیا لاگو ہوگا؟ اس کا حج باطل ہوگا۔ دوسری بات، یہ حج جو کر رہا ہے اس کے بقیہ کام پورے کرے گا۔ تیسرا، وہ گنہگار ہوگا۔ چوتھا، اگلے سال اس حج کی قضائی اس پہ واجب ہوگی۔ 5واں، ایک اونٹ یا ایک گائے حرم کے حدود میں ذبح کر کے فقراء مکہ میں تقسیم کرے گا۔ لیکن اگر اس انسان نے 2 کام کرنے کے بعد اس سے ایسی چیز سرزد ہوئی ہے تو پھر بھی اسے حج تو باطل نہیں ہوگا، اس کو دیکھا جائے گا کہ اس نے مجبور ہو کے ایسا کیا یا یہ ہے کہ جان بوجھ کے کیا۔ اگر تو اس نے مجبور ہو کر جان بوجھ کر اس طرح کا کام کیا تو اس سے 1 بکری بطور فدیہ دینا پڑے گی اور حرم کی حدود سے باہر جا کر دوبارہ سے احرام باندھ کر اسے طواف حج کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کو اس لیے سمجھایا کہ کسی کا حج خراب نہ ہو۔ جس طرح ارکان 4 تھے اس طرح واجبات بھی ہیں حج کے، اور واجبات 7 ہیں۔ واجب سے کیا مراد ہے؟ واجب میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے، رہ جائے تو دم دینا پڑے گا، ایک جانور ذبح کر کے فقراء مکہ پہ تقسیم کیا جاتا ہے، حاجی اس سے خود کچھ نہیں کھا سکتا، تب جا کے وہ دم دینے کے بعد حج پورا ہوگا، وگرنہ دم کے بغیر یہ نقص رہے گا۔ وہ 7 واجبات کون سے ہیں؟ پہلا واجب میقات سے احرام باندھنا۔ میقات سے احرام باندھنے سے کیا مراد ہے؟ ابھی نیت کی بات تو کی تھی، نیت کرنا اور چیز ہے، احرام باندھنا اور چیز۔ احرام میقات کو کراس کرنے سے پہلے باندھنا ہے۔ اور یہاں میں رک کے تھوڑی سی وضاحت دینا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے کچھ جگہ مقرر کروائی ہیں۔ کوئی بھی شخص آفاقی ہے، ان جگہوں سے دور رہتا ہے، تو مکہ آنے سے پہلے ان جگہوں کو کراس کرنے سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اس میں ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ، یہ اہل مدینہ کے لیے میقات مقرر کیا گیا ہے، اور سب سے افضلیت والا یہی میقات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے احرام باندھا۔ یہ مدینہ سے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور مکہ سے 430 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دوسرا میقات ہے یلملم، یمن اور اس سائڈ سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ جگہ مقرر کی گئی ہے۔ آج کل اس کا نام سعدیہ بھی رکھا گیا ہے۔ یہ مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور پاکستان اس وطن عزیز کی طرف سے جو حج کرنے جاتا ہے وہ اسی میقات سے ہی احرام باندھتا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی میرا محترم پہلے جا چکا ہے تو اس کے علم میں ہوگا کہ لینڈنگ سے پہلے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ یلملم میقات سے گزر رہے ہیں، نیت کر لی جائے۔
تو یمن سائڈ سے اور اس طرف سے آنے والوں کے لیے یہ میقات مقرر کیا گیا۔ اہل نجد اور طائف کے لیے میقات ہے قرن المنازل، اس کو السیل الکبیر بھی کہا جاتا ہے اور قرن الثعالب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ چوتھا میقات ہے الجحفہ، یہ اہل شام، مصر، اہل مغرب کا میقات ہے۔ اس جگہ کے آثار تو مٹ چکے ہیں، بہت قدیم یہ بستی ہے، اس لیے لوگ آج کل بحر احمر کے ساحل پر ایک جگہ ہے رابغ سے احرام باندھتے ہیں اور یہ مکہ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پانچواں میقات ہے ذات عرق، یہ اہل عراق، اہل مشرق کا میقات ہے۔ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، آج کل اس کو الضریبہ یا الخریبات کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ مکہ سے تقریباً 84 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں ہن لہن ولمن اتی علیہن من اہلہن من غیر اہلہن لمن اراد الحج والعمرہ، کوئی بھی شخص اگر حج اور عمرہ کرنا چاہتا ہے تو بیت اللہ کے چاروں طرف یہ جو میقات مقرر کیے گئے ہیں ان کو کراس کرنے سے پہلے اسے احرام باندھنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ زیادہ ہی، میں لاڈلے ہی کہہ سکتا ہوں، شہزادے ہی کہہ سکتا ہوں، کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، جدہ اتریں گے تو وہاں احرام باندھ دیں گے۔ جدہ تو کوئی میقات نہیں ہے، یہ ڈھٹائی ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے انسان۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہو تو جدہ کا کیا معنی؟ ان میقات کا خیال کرنا ہوگا۔ تو جو شخص میقات سے احرام نہیں باندھتا، احرام کے بغیر میقات کو کراس کرتا ہے، اس نے واجب چھوڑا ہے۔ یہ پہلا واجب۔ دوسرا واجب وقوف عرفہ، ایک ہے میدان عرفات میں جانا، یہ رکن ہے، جانا ضرور چاہیے۔ ایک ہے کہ آپ ظہر سے لے کے مغرب تک آپ کو رکنا ہے، وہاں دعائیں کرنی ہے، وہاں آپ نے ظہر اور عصر کی نماز جمع کرنی ہے، ظہر کی 2 رکعتیں اور عصر کی 2 رکعتیں ظہر کے وقت میں ہی پڑھنی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کیا۔ یہ واجب ہے وہاں وقوف کرنا۔ اگر کوئی وہاں نہیں رکتا، اس نے واجب کو ترک کیا ہے، اسے دم دینا پڑے گا۔ تیسرا واجب قربانی کی رات مزدلفہ میں گزارنا۔ عرفات سے جب انسان واپس آتا ہے تو مغرب کے وقت ہی نکلتا ہے، مزدلفہ آ کے مغرب اور عشاء کی دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے پڑھا، اور وہ رات مزدلفہ گزارے۔ واجب ہے، جو نہیں گزارتا اس نے واجب کو ترک کیا، اسے دم دینا پڑے گا۔ چوتھا واجب کنکریاں مارنا۔ 10 ذی الحجہ کو صرف ایک جمرے کو، جس کو شیطان بولتے ہیں نا، 10 کو بڑے شیطان کو، الجمرہ العقبہ، بڑے جمرے کو کنکریاں مارنا، اور اس طرح 11 اور 12 کو کنکریاں مارنا، اور افضلیت یہ ہے کہ 13 کو بھی ماری جائیں۔ کوئی کنکریاں مارنا چھوڑ دیتا ہے، اس نے واجب کو چھوڑا ہے۔ 5واں واجب حلق یا تقصیر کرنا، بالوں کو مونڈنا یا کٹوانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو پہنچے تھے مکہ، آپ نے عمرہ کیا تو آپ نے کیا کیا؟ بالوں کو کٹوایا، منڈوایا نہیں۔ جب حج کیا تو اپنے بالوں کو منڈوایا تھا۔ اور اگر یہ کام نہیں کرتا، آج کل پھر مجھے یہ لفظ بولنا پڑے گا، کچھ لوگ زیادہ ہی لاڈلے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی ہی جیب میں کینچی رکھی ہوتی ہے، ادھر سے 2-4 بال لے لیے، ادھر سے 2-4 بال لے لیے، کہیں میرا پف نہ خراب ہو جائے۔ ارے اللہ کے سامنے تم قربانیاں دینے گئے ہو تو بال کی قربانی نہیں دے سکتے آپ؟ تم تو گئے ہی اس لیے ہو کہ میں اس کیفیت میں جا رہا ہوں جس کیفیت میں انسان قبر میں جاتا ہے۔ اللہ میں آ گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چھٹی بات سمجھائی ہے، ایام تشریق 11، 12
اور اگر چاہے تو 13ویں رات مینا میں گزارنا واجب ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، بس جی بہت گرمی ہے کیا کرے، آرام سے اپنے ہوٹل میں چلے گئے، بیت اللہ چلے گئے، جائیں بیت اللہ، اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن رات مینا میں آ کے گزارے، واجب ہے۔ 7واں واجب طواف الوداع، الوداعی طواف۔ بس جی وہ جلدی تھی، سامان ہوٹل میں تھا اور میری فیملی وہاں تھی، اوپر سے فلائٹ کا ٹائم بھی تھا، اپنے اللہ کے لیے 1-2 دن زیادہ رکھ لیتے۔ اگر اتنی جلدی تھی تو آپ کو کیا ضرورت ہے، بھی آپ کتنے بڑے کاز کے لیے گئے ہیں۔ طواف الوداع واجب ہے۔ ہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے الا انہ خفف عن المرأة الحائض، اگر کوئی حائضہ عورت ہے تو اس کو طواف الوداع کی شریعت نے رخصت دی ہے۔ ان 7 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر رہ جائے تو میرے محترم، میرے معزز، یہ واجب چھوٹا ہے، اور واجب جب چھوٹ جائے تو وہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا۔ من نسی او ترک نسکا فلیرق دما، اسے دم دینا پڑے گا، جو فقراء مکہ پہ تقسیم کیا جائے گا، حاجی خود نہیں کھائے گا۔ ارکان اور واجبات کو سمجھنے کے بعد سفر شروع کرنے سے پہلے آپ کو 5 کام نہیں بھولنے چاہیے۔ سب سے پہلے نیت کو ٹٹولیے، کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے کہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے؟ ٹٹولیے نیت کو، نیت خالص کیجیے۔ دوسری بات، والدین کو راضی کیجیے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، آپ خوشی سے مجھے اجازت دے دیں۔ تیسرا کام، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو خود تو معافیاں لینے جا رہے ہو، پہلے ان سے بھی معافی مانگو۔ اللہ عز و جلال اپنے معاملات تو معاف کر دیں گے، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے ظلم و زیادتی کی ہے آپ کو معافی طلب کرنی چاہیے۔ آپ بھلا کے جا رہے ہو نا، پاک صاف ہونے جا رہے ہو نا۔ چوتھا کام، آپ اپنی وصیت لکھیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2738، صحیح مسلم کی روایت ہے 1627، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت فيه ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده، کسی مسلمان کے 2 دن نہیں گزرنے چاہیے، اگر اس نے وصیت کر سکتا ہے تو اس کی وصیت اس کے لکھی ہوئی پڑھی ہونی چاہیے۔ اس سے میں نے لینا ہے، اس کو میں نے دینا ہے، میرے بعد میرے مال میں یہ تصرف کرنا، یہ اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ میری اولاد کی وراثت ہے، یہ میرے فلاں کو دے دینا، اس کے نام کی وصیت کرتا ہوں جو وارث نہیں ہے۔ وصیت لکھے۔ ویسے تو گھر بیٹھے بھی موت آ سکتی ہے، لیکن جو سفر ہوتا ہے یہ مظنۃ الموت ہے، سفر پہ نکلنے سے پہلے انسان کو وصیت لکھنی چاہیے۔ اور 5واں کام میرے بھائی، جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ مسائل سمجھ کے جائیں، طریقہ سیکھ کے جائیں۔ تو آئیے ان ساری بنیادی باتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمان کو حج کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس میں سب سے پہلا کام آتا ہے احرام باندھنا۔ مرد کا احرام کیا ہے اور عورت کا احرام کیا ہے؟ مرد کے احرام کے بارے میں 3 باتیں۔ پہلی بات، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، مرد ایک تہبند باندھے گا، ایک ازار اوپر چادر لے گا اور جوتی پہنے گا، یہ مرد کا احرام ہے۔ انسلی 2 چادروں میں مرد کا احرام ہے۔ ہاں اگر رستے میں کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، ہو سکتا ہے کہ ایک چادر رکھنا ہی بھول گیا،
اب کیا کرے؟ ہو سکتا ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا کہ ایک چادر غائب ہو گئی، کسی نے نکال لی، یا کسی بھی انسیڈنٹ میں وہ چادر ضائع ہو گئی ہے، کیا کرے؟ حدیث یہ کہتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 5804، من لم یجد ازارا فلیلبس سراویل، جس کے پاس چادر نہیں ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ پائجامہ پہن سکتا ہے۔ ومن لم یجد النعلین فلیلبس خفین، جوتی اس کے پاس نہیں ہے۔ فار ایگزامپل یہاں ہی اس نے وضو کرنے کے لیے اور بعد میں 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کہ نماز ہوگی تو میں 2 رکعتیں پڑھ لوں نماز کی، تو کوئی جوتی اٹھا کے لے گیا، اب کیا کرے؟ جوتی نہیں ہے، وہ موزے پہن سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ موزے ایسے پہنے فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک ان کو کاٹ دے، ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ آپ جوتی وہ پہنے جس سے ٹخنے نہ ڈھکیں۔ اب پتہ نہیں کس شخص نے یہ بات کہہ دی، اللہ اس کو سلامتی رکھے، ہماری تو دعائیں ہیں، نانا سوائے کینچی جوتی کے احرام نہیں باندھ سکتے۔ اب پتہ نہیں وہ کینچی کو عربی میں کہتے کیا ہے، یہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا۔ لوگوں پہ ایسی باتیں مت مسلط کرے جس کو شریعت نے مسلط نہیں کیا، ان کو سادہ اور سیدھا اور آسان دین پیش کریں جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے۔ تو مرد کے لیے 2 چادریں ہیں، مرد چشمہ پہنتا ہے، پہن سکتا ہے، گھڑی پہن سکتا ہے، مرد حزام بیلٹ پہن سکتا ہے اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے، اپنے پاس چھتری رکھ سکتا ہے کہ سایہ کر لے، لیکن مرد انسلی 2 چادریں پہنے گا، جوتی نہیں تو موزے پہنے گا، لیکن مرد کے لیے قمیص پہننا جائز نہیں، پگڑی پہننا جائز نہیں، ٹوپی پہننا جائز نہیں ہے۔ عورت کا احرام، حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المحرمہ تلبس من الثياب ما شاءت، عورت جیسا لباس پہننا چاہتی ہے پہنے، کوئی قید نہیں۔ بلکہ دوسری روایت کے الفاظ تو یہ ہیں، وَلْتَلْبِسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، جس رنگ کو چاہے اختیار کرے، معصفراً زرد رنگ پہن لے، خزن او حلیاً وہ چاہے تو ریشمی لباس پہن لے، وہ چاہے تو اپنا زیور پہن لے، او سراویل وہ چاہے تو شلوار پہن لے، او قمیصاً ہو سکتا ہے اور بھی لباس ہیں اس وقت بھی تھے، او قمیصاً قمیص پہنے، او خفاً وہ موزے پہنے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ نہ جانے کس اللہ کے بندے نے یہ بات نکال دی، کچھ لوگ اللہ ان کو صحیح راستہ دے، نیک عورتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں پردہ کرنے والی، اور جب تک حج ہو نہیں جاتا ان کو ایسا ہیٹ پہنایا جاتا ہے کہ شاید وہ میدان کھیل میں جا رہی ہیں۔ کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ ٹوپیاں تھیں اس طرح کی کہ آپ دھوپ سے بچنے کے لیے آپ فیلڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کھڑے ہیں میدان میں، اور مصیبت ڈالی ہوئی ہے ان نیک عورتوں کے لیے کہ کپڑا کہیں چہرے کو نہ لگ جائے۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ امت کے ساتھ اس طرح کے معاملے کیوں کیے جاتے ہیں؟ سیدہ عائشہ کیا کیا کرتی تھی، صحابیات کیا کیا کرتی تھی، وہ دیکھیں وہ کیا کرتی تھی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 25 لاکھ لوگ اگر حج کر رہے ہیں تو اس طرح کے نمونے کتنے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی سب عورتوں کا حج باطل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادتی انہوں نے اپنے اوپر خود کی ہے، شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا۔ عورت کوئی بھی لباس پہن سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ یہاں رک کے میں صرف ایک بات کی وضاحت دے دوں، عورت کو حکم یہ ہے کہ جب وہ احرام باندھے گی گلوز استعمال نہیں کرے گی، نقاب نہیں باندھے گی، تو کیا مطلب پردہ نہیں کرے گی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کتنے نیک لوگ ہیں پردہ اتار دیتے، تو کیسے پردہ کرے گی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں،
احدانا سدلت جلبابها من رأسها على وجهها، ہم میں سے ہر عورت اپنا کپڑا سر سے اپنے چہرے پہ ڈال لیتی تھی۔ ساتھ لگتا ہوگا کہ نہیں؟ بولیے، چہرے پہ ڈال لیتی تھی۔ اور صحابیہ کہتی ہیں کننا نخمر وجوہنا، ہم اپنے چہروں کو ڈھانپتی تھی۔ ونحن محرمات مع اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے احرام باندھا ہوا تھا۔ تو آپ پردہ کروائیں گے، لیکن کیسے؟ نقاب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ آنکھوں کے نیچے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر کے باندھ لیں۔ آج سمجھ میں آتی ہے کتنے لوگوں میں اگر نقاب بندھا ہو تو کسی کو اگر سانس کی یا اس طرح کی پرابلم ہے تو مشکل آ سکتی ہے۔ شریعت نے یہ آسانی دے دی، اس لیے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب قافلے گزر جاتے کوئی بھی نہ ہوتا تو ہم پردہ اٹھا بھی لیتی تھی۔ تو پردہ ہوگا، لیکن کیسے؟ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ جو ہی میقات پہ پہنچے وہاں نیت کریں گے۔ نیت کو دوبارہ سے سمجھیے، نیت کیسے ہوگی؟ نیت ہمیشہ دل سے ہوتی ہے، لیکن آپ نے جو حج کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو تلبیہ کہتے وقت الفاظ بولنے ہیں۔ اگر آپ حج تمتع کرنا چاہتے ہیں، اور بلا شبہ پاکستان سے جانے والے، اس وطن عزیز سے روانہ ہونے والے حج تمتع کرتے ہیں، تو آپ کو کہنا ہوگا لبیک اللہم بعمرۃ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لبیک عمرۃ۔ اگر آپ حج بدل کرنا چاہ رہے ہیں تو جس کی طرف سے کرنا ہے اس کا نام لے لینا، لیکن یاد رکھنا شرط وہی ہوگی پہلے اپنا حج کیا ہو۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں لبیک عمرۃ عن ابی، میرے باپ کی طرف سے، عن امی، میری والدہ کی طرف سے، عن اخی، میرے بھائی کی طرف سے، عن اختی، میری بہن کی طرف سے، عن عمی، میرے چچا کی طرف سے، عن جدی، میرے دادا کی طرف سے۔ آپ جس کی طرف سے بھی کرنا چاہتے ہیں اس کا اضافہ کیجیے۔ لیکن کوئی حج قران کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہنا ہوگا لبیک اللہم بحجۃ وعمرۃ، حج اور عمرے کا اکٹھا احرام، اور اس کے بعد پابندیاں شروع ہوگی۔ آپ تلبیہ شروع کر دیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور مکہ پہنچے خیریت سے، اور مکہ پہنچنے کے بعد اپنے سامان کو سنبھالیے، اپنے آپ کو سکون دیجیے، مت سیدھے آپ مطاف میں پہنچیے، کیونکہ وہاں آپ کو کام کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، ریلیکس ہو جائیے، نیند آئی ہوئی ہے، سو جائیے، لیکن سر کو نہیں ڈھانپنا۔ اور آپ احرام کے بعد شاور لے سکتے ہیں، احرام خراب ہو گیا چینج کر سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ آپ بیت اللہ جائیں، حج تمتع کرنے والے عمرہ کریں گے، اور حج قران کرنے والے بھی عمرہ کریں گے، اور حج افراد کرنے والا صرف طواف کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں طواف قدوم۔ مکہ آیا تھا تو طواف کیا۔ کیسے طواف کریں گے؟ آپ بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھیں گے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی واعصمنی من الشیطان وافتح لی ابواب رحمتک۔ جو ہی آپ کو بیت اللہ نظر آئے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم زد هذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما ومہابتا وبرا۔ اے اللہ اس گھر کو عظمت میں اور بڑھا دے، شرف میں اور بڑھا دے، عزت میں اور بڑھا دے، ہیبت اور نیکی میں اور بڑھا دے۔ اور آپ کو طواف سے پہلے مردوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اضطباء کریں گے۔ اضطباء کا مطلب کیا ہے؟ اوپر والی چادر کو دائیں بازو کے نیچے سے بغل سے نکال کے دائیں کندھے پہ اس کو ڈالا جاتا ہے۔ اور یہاں بھی میں ایک گزارش کروں، یہ کام تو بیت اللہ میں ہوتا ہے، کچھ بیچارے لاہور ایئرپورٹ سے یہ کام شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں تک جاتے ان کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ یہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ پہلے 3 چکر پہلوانوں کی طرح
اچھل اچھل کے انسان کو کرنے چاہیے، اور بقیہ 4 چکر آرام سے چل کے پورے کرتے ہیں۔ لیکن چکروں کی ابتدا کیسے ہوگی، طواف کیسے شروع ہوگا؟ موقع ہے تو بوسہ لیجئے حجر اسود کا، لیکن آج کل کوئی ایسا سین بنتا نہیں ہے جلدی، تو پھر حکم کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور گزر جائیں۔ آپ طواف شروع کرتے وقت کہیں اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء لعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تجھ پہ ایمان لاتے ہوئے، تیرے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے، اور تیری بھیجی ہوئی کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، اے اللہ میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں اللہ کے رسول کی سنت سمجھتے ہوئے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ یہ کیا کہ آپ اشارہ کیجئے بسم اللہ اللہ اکبر اور اپنے چکر شروع کر دیجئے۔ جس جگہ حجر اسود ہے اس سے پہلا جو کنارہ ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ ان 2 جگہوں کے درمیان صرف ایک دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باقی چکروں میں آپ جو چاہیں پڑھیں، 3 چکر پہلوانوں کی طرح، 4 چکر آپ نارمل چل کے گزارے، اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص، اور پھر اس کے بعد آپ کو ملتزم آنا ہوگا۔ اگر موقع ہے یہ آنا چاہیے ملتزم، اٹ مینز کہ وہ جو دروازہ ہے بیت اللہ کا، جو حجر اسود اس کا درمیانی حصہ، یہ ملتزم ہے، اور دروازے کے نیچے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سینہ مبارک، اپنا چہرہ انور اور اپنے بازو وہاں لگا کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ زمزم پئیں، اس کے بعد آپ زمزم اپنے سر پہ بھی بہا سکتے ہیں، اور جس نیت سے زمزم پئیں کہ اللہ پوری کر دیں گے، ماء زمزم لما شرب لہ، جس غرض سے پئیں کہ اللہ وہ پوری کریں گے۔ آپ صفا کی طرف جائیں۔ صفا اب پہاڑی تو رہی نہیں، لیکن آپ وہاں کچھ نشانات ہیں، آپ یہ دعائیں پڑھتے پڑھتے چڑھیے۔ کون سی دعائیں؟ سب سے پہلے دعا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، دوسری دعا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، تیسری دعا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ اس کو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں چونکہ آپ ایک گھاٹی پہ چڑھنے لگے۔ چوتھی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پانچویں دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آپ صفا پہ جائیں، قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو جائیں، 3 مرتبہ دعا کریں۔ 3 مرتبہ سے مراد کیا ہے؟ دعا کریں، پھر کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر آپ مروہ کی طرف جائیں، جہاں آپ کو سبز لائٹیں نظر آئیں۔ مردوں کو حکم یہ ہے کہ وہ بھاگ کے وہاں سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے دوڑ کے گزرے تھے۔ مروہ پہ جا کے پہلی 2 دعاؤں کے علاوہ باقی دعائیں پڑھیں۔ ان الصفا نہیں، ابدأ بما بدأ اللہ بھی نہیں، باقی آپ کو 3 دعائیں پڑھنی۔ وہاں بھی ایسے دعا کریں، آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اسی طرح 7 چکر مکمل کرے، اس کے بعد حج تمتع کرنے والا بال کٹوائے گا اور عام لباس میں آ جائے گا، عمرہ اس کا مکمل ہو گیا۔ یہ 8 ذی الحجہ تک فائدہ لے گا اور عبادات میں مشغول رہے گا۔ حج قران کرنے والا احرام نہیں کھولے گا۔ ابھی تو 8 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد تمام حجاج کرام مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جہاں انہیں جا کے 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔
سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3005 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انه كان يصلي الصلوات الخمس بمنى 5 نمازیں وہ مینا میں پڑھا کرتے ہیں. لیکن یہ 5 نمازیں کیسے پڑھی جائیں گی؟ 5 نمازیں وقت پہ پڑھی جائیں گی لیکن قصر کے ساتھ پڑھی جائیں گی. قصر سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلاة الرباعیة بمنى رکعتين. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منا میں 2 رکعتیں پڑھی قصر کی. وان ابا بکر صلاها بمنى رکعتين. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی منا میں 2 رکعتیں پڑھی. وان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ صلاها بمنى رکعتين. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی خلافت میں جب بھی حج کیا تو انہوں نے بھی 2 رکعتیں پڑھی. وان عثمان صلاها بمنى رکعتين. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 2 رکعتیں پڑھی. یہاں رک کے ایک بات سمجھنے والی ہے. اگر تو کوئی حج کر رہا ہے سنت کے مطابق تو اس کے لیے طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ منا میں اسے قصر پڑھنی ہوگی. اور آپ دیکھیں گے کچھ لوگ قصر نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے بڑے نے کہا ہے میرا اور آپ کا بڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس امت میں بڑے کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم وارضاہ. آپ وہاں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون اللہ کے لیے حج کرنے آیا ہے، کون اپنی منمانی سے حج کرنا چاہتا ہے کہ حج بھی کرو لیکن میری مرضی کا ہو. اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق جو عمل نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس جیسی ذات کو نہیں پیدا کی، اس جیسی صفات بھی کسی کی نہیں، اور اس جیسی بات بھی کسی کی نہیں ہے، اور اس جیسا طریقہ اور سلیقہ بھی کسی کا نہیں ہے. وہ تو بے مثال ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے اگر وہ سنت اور حدیث اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے فہو رد ای مردود، وہ قابل قبول نہیں. آپ نے 5 نمازیں وہاں پڑھی، 9 تاریخ کو آپ نے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں آپ نے میدان عرفات میں جانا ہے. عرفات یہ عرفہ کی جمع ہے جہاں تمام مسلمانوں کو جو حج کرنے جاتے ہیں فرض اور رکن قرار دیا ہے کہ یہاں پہنچنا ضروری ہے. عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ اتارا تو یہ میدان عرفات میں آ کے ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی. ایک دوسرے کو پہچانا انہوں نے تو میدان عرفات. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عرفات کو اس لیے عرفات کہتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کے ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے مناسک سکھائے اور چونکہ وہاں تعارف کروایا تھا مناسک کا اور بعد میں کہا عرفت، اے اللہ کے پیغمبر آپ نے پہچان لیا نا سارے مناسک کو، اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں. اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارے مناسک سکھائے اور فرمایا عرفت
آپ پہچان گئے، آپ لوگوں کو بھی اس کا تعارف کروائیے، اس لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ اس 9 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد میدان عرفات کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی عورہ نامی پڑاؤ ڈالا۔ عرفہ اور عورہ دو الگ چیزیں۔ آپ نے وادی عورہ میں پڑاؤ ڈالا۔ اگر کسی کو موقع ملا ہو اللہ سب کو دے، مسجد جو وہاں ہے اس وقت وہاں بھی سبز لائٹ لگی ہوئی، اس کا اگلا حصہ وادی عورہ میں ہے، پچھلا حصہ عرفات میں۔ آپ نے وہاں پڑاؤ کیا اور ظہر کے وقت ایک اذان کے ساتھ دونوں نمازوں کو جمع کیا اور دونوں کو ہی قصر کے ساتھ پڑھا۔ 2 رکعتیں ظہر کی اور 2 ہی رکعتیں عصر کی۔ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی جمل احمر بعرفہ قبل الصلاۃ۔ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نماز سے پہلے آپ سرخ اونٹ پہ بیٹھے تھے اور آپ خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیا، پھر دونوں نمازیں پڑھی، پھر آپ وادی عورہ سے عرفات کی طرف چلے گئے اور شام تک دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ دعا کون سی وہاں کی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے میدان میں کی جاتی ہے۔ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِ، مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی جو دعا کی، جو میں نے بھی دعا کی، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا کثرت سے انسان کو پڑھنی چاہیے اور جو چاہے مانگنا چاہیے۔ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ اللہ جتنے لوگوں کو میدان عرفات میں جہنم سے آزاد کرتے ہیں کسی دن بھی اتنے آزاد نہیں کرتے، بلکہ اللہ عز و جل فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں دیکھ رہے ہو اتونی شعثا غبرا، دیکھیں ان کے حال کیسے ہیں، بال بکھرے ہوئے، یہ سب پراگندہ حال ہے۔ کچھ یہ رکھو میں تم اس کو گواہ بناتا ہوں میرے فرشتوں میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو اللہ حضور جلال کے پیغمبر نے شام تک التجائیں کی، گڑ گڑا کے دعائیں کی۔ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اس وقت کو غنیمت جانا جائے اور شام تک دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائے، نوافل پڑھ لے، اللہ کا ذکر کر لے، اور جو ہی شام کا وقت ہو جائے تو پھر وہاں سے روانہ ہونا ہے۔ لیکن روانہ ہونے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَقَفْتُهَا هُنَا وَعَرَفَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، میں یہاں رکا ہوں، پورا میدان عرفات موقف ہے، جہاں تمہیں جگہ ملے رکو۔ کچھ لوگ جبل رحمت کی طرف جاتے ہیں اور کتنے پریشانی کے عالم میں کچھ لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں، دھکم دل، جھگڑا اور بس اوقات زخم بھی آتے ہیں۔ شریعت نے کوئی پابند نہیں کیا کہ آپ جبل رحمت پہنچے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَعَرَفَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، جگہ جگہ تمہیں عرفات میں ملے وہاں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ جو ہی یہ سورج کی ٹکیا غروب ہو تو پھر ایک مسلمان کو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق وہاں سے مزدلفہ جانا ہوگا۔ مزدلفہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آ کے رات گزارنی ہے، اور مزدلفہ کو اس لیے مزدلفہ کہتے ہیں کہ لوگ چونکہ بنا کے قریب ہو جاتے، یقتربون یزدلفون، یقتربون کے معنی میں ہے کہ یہ
مینا کے قریب ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس لیے اس کو مزدلفہ کہتے ہیں کہ لوگ میدان عرفات کے بعد اللہ کا تقرب لینے کے لیے اس رات کو یہاں گزار کے اگلے دن قربانی کرنے کے ساتھ جو تقرب لینا ہے اس کی تیاری کرتے ہیں. اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ مزدلفہ کو مزدلفہ اس لیے کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء اللہ کا تقرب لینے کے لیے اکٹھی پڑے گی، اور آپ نے اس کے بعد تہجد بھی نہیں پڑھی. اسی کو اللہ کا تقرب سمجھا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری بھی سوار ہوئے اور آپ نے آواز دی السکینہ السکینہ، میرے صحابہ سکون سے چلو. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم سواری کو دوڑاؤ، سکون سے چلو. السکینہ السکینہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی مزدلفہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مغرب اور عشاء کو جمع کیے. ایک اذان 2 تکبیروں کے ساتھ مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی. جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء. صحیح مسلم کی روایت سے 1288 مغرب و عشاء کو جمع کیا. بجمع مزدلفہ میں صلی المغرب 3، آپ نے مغرب کی 3 پڑھی، والعشاء رکعتین، اور عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی. اب وہاں بھی دیکھیں گے کتنے لوگ عرفات میں بھی اپنے اپنے خیموں میں پوری نماز پڑھیں گے، اور ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت. اور یہ صریح خلاف سنت بات ہے. لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو 10 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، مرضی پھر بھی اپنی. اور وجہ کیا ہے؟ مجھے فلاں نے کہا، مجھے فلاں نے کہا. میرے بھائی تجھے تو دیکھنا تھا محمد کریم نے کیا کہا، تجھے تو دیکھنا ہے محمد مصطفیٰ نے کیا کیا. تم نے کلمہ تو پڑھا ہے محمد مصطفیٰ کا، تمہیں دیکھنا ہے اس نے کیسے حج کیا. اس ہستی کا طریقہ یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر تک آرام کیے اور پھر اس کے بعد صبح کی نماز وقت پہ پڑھی. یہاں رک کے ایک بات کا اضافہ میں کرنا چاہوں گا. اگر کسی کے ساتھ بچے ہوں، بوڑھی عورتیں ہیں، بوڑھے مرد ہیں، تو فجر سے پہلے جب چاند غروب ہو جاتا ہے تو ان کو مینا جانے کی اجازت ہے. جیسے کہ سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ وکانت سبقہ، چونکہ ان کا بھاری بھرکم جسم تھا تو آپ نے بچوں کو اور ان کو فرمایا کہ آپ چلے جاؤ. انہوں نے فجر جا کے مینا پڑھی. لیکن جس کی ایسی کیفیت نہیں ہے اس کو مزدلفہ میں ہی فجر پڑھنی چاہیے. اس کے بعد آپ مینا کی طرف جائیں گے اور یہ 10واں دن ہوگا. اس 10 تاریخ کو 4 کام کرنے ہیں. سب سے پہلے الجمرہ العقبہ، بڑے شیطان جس کو کہہ دیتے ہیں، اس کو 7 کنکریاں مارنی، قربانی کرنی، بال منڈوانے یا کٹوانے، طواف کرنا اور سعی کرنا. یہ ترتیب ہے. لیکن اس ترتیب میں سے کوئی بھی پہلے ہو جائے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. ایک آیا کہتا ہے اللہ کے پیغمبر میں پہلے طواف کر بیٹھا ہوں، ابھی تو کنکری نہیں ماری، فرمایا افعل ولا حرج، کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں. ایک آگے کہتے ہیں میں نے قربانی پہلے کر لی ہے ابھی کنکری نہیں ماری، فرمایا افعل ولا حرج، کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں. تو ان 4 کاموں میں تقدیم و تاخیر بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ اس ترتیب کو باقی رکھ سکتے ہیں تو اس ترتیب کو باقی رکھیے. آپ کنکریاں جو چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے تھوڑی سی بڑی، اتنی زیادہ بڑی نہ ہو کہ اگر آپ کا نشانہ خطا جائے تو کسی کی آنکھ کا مسئلہ بن جائے. اور یہاں بھی سمجھیں یہ عبادت ہے تو کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. بعض لوگ جو ہے وہاں بھی غصے میں ہوتے ہیں
اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ قابو آ ہی گیا ہے، تو کوئی لوگ جوتی اتار لیتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، اور شیطان بھی خوش ہوتا ہوگا۔ اور لوگوں نے بھی ایسے ایسے وہ کلپس بنائے ہوتے ہیں، ایک شخص جوتی جب مارتے ہو کہتا ہے سارا سب میرے ساتھ تھے، اب جوتی دکھا رہے، کچھ تو حیا کرو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے 1,44,000 صحابہ تھے، کسی نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ کیا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، کنکری مارے، 7 کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد قربانی کرے۔ اگر آپ نے قربانی کے پیسے جمع کروائے ہیں، مومن عادل ہوتا ہے۔ مومن عادل کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے کسی مسلمان کو، کسی اچھے انسان کو اعتماد کر کے پیسے دے دیے ہیں، نہیں کرے گا اس کا گناہ، اس پر آپ کے حج میں نقص نہیں آئے گا۔ آپ نے بینک میں جمع کروائی ہے، کچھ لوگ یہاں بھی رک جاتے ہیں، پتہ نہیں اب قربانی ہوئی ہے کہ نہیں، میں تو طواف ہی نہیں کر سکتا۔ کس نے کہا نہیں کر سکتا؟ آپ اپنے کام کو چاہیے کہ وہ تو آپ کی ہو گئی، وہ 11 بجے ہو، اور کچھ لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، مجھے تو ٹائم ہی انہوں نے 12 بجے کا دیا ہے، تو میں تو بیٹھا ہوں، جب قربانی ہوگی تو پھر کچھ اور کر سکوں گا۔ ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت آپ میں سے تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے، اب اپنے کام جاری رکھیں۔ قربانی کرنے کے بعد یہ ہے طواف، جس کو طواف حج، طواف زیارت، طواف افاضہ کہتے ہیں۔ طواف کیجیے، اور حج تمتع کرنے والا سعی بھی کرے گا۔ اور اگر حج کران والے نے جب یہ عمرہ کیا تھا تو سعی کی تھی، تو آج اس کو سعی کی رخصت دی جائے گی۔ اسی طرح اگر حج افراد کرنے والے نے کرنا تو حج تھا، لیکن مکہ آ گیا، اس نے طواف کر لیا، اس کو کہتے ہیں طواف قدوم۔ اور اگر اس نے سعی بھی کر لی تو گویا کہ اس نے حج کی پہلے سعی کر لی، آج وہ سعی نہیں کرے گی۔ 10 تاریخ کو یہ کام مکمل کرنے کے بعد 11 اور 12 کی رات جو ہے وہ مزدلفہ کے ساتھ جو مینا ہے، میں نے مزدلفہ کا نام اس لیے بھی لینا چاہا، آج کچھ حاجی اس لیے بھی پریشان ہوتے ہیں، ہمارا تو خیمہ مزدلفہ میں ہے، تو رہنا مینا میں ہے، تو کریں کیا؟ آپ اپنی نیت کے مطابق اجر دیے جائیں گے۔ اگر انتظام میں کسی قسم کی گنجائش بنی ہے وہ ان پر ہے، آپ اپنی نیت کے مطابق معذور ہوں گے، کیونکہ آپ جا نہیں سکتے۔ 11 تاریخ کو آپ کو 21 کنکریاں مارنی ہے، 7 7 اور 7۔ طریقہ کیا ہے؟ صبح نہیں، زوال کے بعد سے لے کے مغرب تک، یہ سنت۔ مغرب سے عشاء اور ساری رات جو کنکریاں ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے چرواہوں کو اجازت دی تھی، پانی پلانے والوں کو اجازت دی تھی۔ اور اگر اس طرح پانی کے پلانے والے، ان کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ 3 دنوں کی ایک دن بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ زوال کے بعد آپ سب سے پہلے 7 کنکریاں ماریں گے۔ اور سنت طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کنکریاں ماری پہلی مرتبہ تو مینا کو اپنی لیفٹ سائڈ پہ رکھا اور رائٹ سائڈ پہ بیت اللہ کو رکھا، اور پھر آپ نے دعا کی۔ پھر دوسری مرتبہ کنکری ماری، پھر آپ نے بیت اللہ کو لیفٹ سائڈ پہ رکھا اور آپ نے دعا کی، اور تیسری کو کنکریاں مارنے کے بعد رکے نہیں۔ آپ اپنی بیوی کی طرف سے بھی کنکریاں مار سکتے ہیں، بچوں کی طرف سے بھی کنکریاں مار سکتے ہیں، بوڑھے کی طرف سے بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کننا نلبی علی الصبیان ورمینا عنہم، ہم بچوں کی طرف سے تلبیہ بھی خود کہا کرتے تھے، اور بچوں اور عورتوں کی طرف سے کنکریاں بھی خود مارا کرتے تھے۔ مت عورتوں کو پریشان کرو، اگر ایسا سین نہیں بن رہا کہ وہاں پہنچنا اس کے مشکل ہے، شریعت نے آپ کو آسانی دی، پہلے اپنی مار لو ساتھ، پھر اس کی ساتھ مار لو، کوئی حرج۔ 11 اور 12 کو رات وہاں ہی گزاریں گے، اور کنکریاں 2 دن مارے اور تیسرے دن بھی مارے۔ لیکن ہاں اگر کوئی 12 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد مغرب سے پہلے وہاں سے نکل آتا ہے، وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، جو 2 دن ہی کنکریاں مار کے آنا چاہتا ہے اس کے لیے گنجائش موجود ہے۔ آپ جب واپس آگے ہیں مکہ، آپ کا ایک کام باقی رہ گیا جس کو طواف الوداع کہتے ہیں۔
حدیث کہتی ہے امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ واپس جانے لگے تو اللہ کے گھر کا طواف ضرور کریں. یہ آخری کام ہونا چاہیے. لیکن حائضہ عورت کے لیے رخصت ہے. یہاں تین باتیں اور بھی سمجھیے. اگر آپ نے الوداعی طواف کر لیا آپ کا حج مکمل ہو گیا. ایک بات، اگر کسی وجہ سے 10 تاریخ کا طواف نہیں کر سکے، 11 کو بھی نہیں کر سکے، 12 کو بھی نہیں کر سکے، تو طواف الوداع اور طواف حج اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے. طواف ایک ہوگا جو طواف حج بھی ہوگا اور الوداعی بھی ہوگا. آپ اپنے وطن واپس آ سکتے. اگر ان اللہ لا یستحی من الحق، اور وہاں پہنچی ہے اور اس کے ایام شروع ہو گئے ہیں، وہ اسی طرح احرام باندھے گی. لیکن کرے گی کیا جس سیدہ عائشہ نے کیا؟ فرمایا افعلی کما یفعل الحاج غیر ان لا تطوفی بالبیت. عائشہ سارے کام کرو جو حاجی کرتی ہیں، صرف بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، وہ پاکیزگی کے بعد ہی کرے. آپ اگر مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں ضرور جائیے، خوش قسمتی ہے کہ آپ جائیں. لیکن یاد رکھنا مدینہ طیبہ جانے کا تعلق حج کے ساتھ نہیں. حج مکہ میں مکمل ہے. آپ مدینہ طیبہ جائیں، مسجد نبی میں نماز پڑھیں، 1000 نماز سے افضل نماز کا ثواب ملتا ہے. روضۃ من ریاض الجنہ میں جائیں. آپ مسجد قباء اگر باوضو ہو کے جاتے ہیں تو آپ کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا. آپ اگر جانا چاہتے ہیں بقیع الغرقد جس کو جنت البقیع کہتے ہیں تو آپ جائیں. اللہ کے رسول بھی گئے اور لوگ دعائیں کی، آپ بھی دعا کریں. آپ جتنی دیر رہتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں اور مسجد میں رہنے کو پسند کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بیٹھے یہ وہاں جا کے جب بھی درود آپ پڑھیں گے اللہ کے رسول کو پہنچایا جاتا ہے. اور آپ کا اجر کتنا ہے؟ 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. 70 مرتبہ اللہ رحمت کا نزول فرمائیں گے اور 70 مرتبہ تمام فرشتے آپ کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کریں گے. یہاں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 نمازیں یہاں مدینہ میں پوری کرنی ہے. کوئی ایسی بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں. صحیح حدیث کیا ہے؟ من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق. جو 40 دن تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے وہ نہ تو منافق ہوگا اور اگر فوت ہو جائے تو جہنم سے آزاد ہوگا. یہ صحیح روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. یہ آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں اور وہاں بھی اگر 40 دن آپ کو ملنے ہیں تو آپ مکہ میں ہوں یا مدینہ میں باجماعت تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. آپ حج مکمل کرنے کے بعد اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں تو اس کی سب سے پہلی نشانی ہوگی کہ آئندہ سے خیر کے کام اور نیکی کے کام آپ کے دل کے اصل ارمان بن جائیں گے. قبولیت کی پہلی نشانی. دوسری نشانی اپنے کیے ہوئے وعدوں کا پاس کریں گے جو اللہ سے وعدے کر کے آئے ہیں. اور تیسری نشانی برائیوں کے قریب نہیں جائیں گے جن کی توبہ کروا کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے آئے تھے. یہاں میں ان پیارے بھائیوں کے لیے بھی چند باتیں پیش کر دوں جو حج پہ نہیں جائیں گے. اگر وہ بھی حج کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو چند کام کر لیں، ان کو گھر بیٹھے بھی حج کا ثواب مل جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں جو بندہ گھر سے وضو کر کے نیت کر کے نکلتا ہے لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، مسجد جاتا ہے کچھ سیکھنے یا سکھانے کے لیے، فاجرہ کاجر الحاج تاما حجته، اجر اس کو بھی اتنا ہی اللہ عطا کرتے ہیں جتنا حاجی حج کر کے آئے گا اس کو اجر ملے گا. دوسرا طریقہ
جسے آپ حج کا ثواب لے سکتے ہیں. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں اٹھ کے پڑھ لیتا ہے اس کو مکمل حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. تیسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ آ کے کہتے ہیں ذهب اہل الدثور، اللہ کے رسول مال والے تو لے گئے فضیلت. کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں ایسا عمل بتا دوں کہ یہ سارے اعمال کے برابر تمہیں اجر مل جائے تو پھر کیا خیال ہے؟ فرمایا کیوں نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاة 33، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا. حج، عمرہ، صدقہ اور جہاد کا اجر تمہیں بھی مل جائے گا. اتفاق سے جب نماز مکمل ہوئی صحابہ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، وہ امین صحابہ واپس آئے، کیسے بیٹھے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ بتایا، چھپا تو سکتے نہیں، وہ بھی بیٹھ گئے. کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کام تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر اللہ کا فضل. چوتھا طریقہ جسے آپ حج کا اجر و ثواب لے سکتے ہیں، ایک لمبی روایت ہے صحیح الجامع کی 3024. دنیا میں 4 لوگ ہیں، ایک جس کے پاس علم ہے اور مال ہے. علم سے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، مال سے وہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے. یہ سب سے افضل انسان ہے قیامت. ایک وہ ہے جس کے پاس علم ہے، مال نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے یا اللہ میرے پاس بھی مال ہو تو میں بھی ایسے ہی خرچ کروں جیسے یہ خرچ رہا ہے. قیامت کے دن ہوگا ایک ہی صف میں دونوں کھڑے ہوں گے، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، دونوں کا اجر برابر ہوگا. نیت کریں میں نے بھی حج کرنا ہے، اجر نیت کے مطابق بھی ملے گا. ان اللہ قد اوفى اجره على قدر نیت. تیسرا انسان جس کے پاس مال ہے لیکن علم نہیں، اور ایک ایسا ہے جس کے پاس مال بھی نہیں اور علم بھی نہیں. مال ہے ہر وقت برائی کرتا ہے، یہ سب سے برا انسان. علم نہیں، اور جس کے پاس دونوں چیزیں نہیں لیکن نیت یہ ہے میرے پاس بھی مال ہو تو میں بھی جو ہے وہ جوا کھیلوں اور میں بھی یہ برائیاں کروں. قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. وَوِزْرُهُ مِنْ سَوَاءٍ، ان دونوں کا گناہ برابر ہوگا. اللہ ذو الجلال سے دعا ہے اللہ ذو الجلال جانے والوں کے لیے آسانیاں فرمائے اور حج مبرور کی توفیق سب کو عطا فرمائے اور خیریت سے واپس لائے. اور جو لوگ ان کی رہنمائی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بات کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک نمبر لکھوانا چاہوں گا، آپ سب بھائی ذرا لکھ لیجیے 0300 418 1628. یہ ہمارے محترم یحییٰ بھائی کا نمبر ہے. ابھی وہ ایک گروپ کریٹ کریں گے، جو بھائی بھی اس نمبر کو نوٹ کرنا چاہتا ہے وہ کرے. اور جب تک آپ حج پہ جاتے ہیں ہم انشاءاللہ اس بات کی پوری کوشش کریں گے آپ کا حج کے بارے میں کسی قسم کا سوال تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے. دوبارہ سے لکھ لیجیے 0300، یہ غالباً نیا نمبر دے رہے ہیں یحییٰ صاحب، 0300 4300 455. اللہ سے جلال آپ کو خیر و برکت سے نوازے. میں اس دعا کے ساتھ اس مجلس کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ عز و جل جس طرح یہاں ہم جمع ہیں ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے.
اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میری چونکہ ابھی فلائٹ ہے، پروگرام پہ مجھے جانا تھا، اس لیے میں نے آپ کو نمبر دیا ہے۔ بہت اچھی انٹرٹینمنٹ ہوگی میرے بھی سفر میں، آپ کے جو جو سوال آتے ہیں انشاءاللہ میں اس کے ساتھ ساتھ جواب دیتا جاؤں گا۔ اللہ آپ کو سلام۔ السلام علیکم۔ ایک دو اناؤنسمنٹس ہیں، اور جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے پامفلیٹ سے طاہر صاحب نے لکھا ہے جس پہ حج کے فضائل اور طریقہ لکھا ہے، وہ یہاں پہ پڑھا ہوا ضرور لیں۔